والفريقين من عرب جی ویلکم بیک. رمضان احساس کے ساتھ آج ہم بات کر رہے ہیں روزہ اور اخلاقیات. جاتے جاتے میں نے ڈاکٹر بشریٰ کی طرف ایک سوال چھوڑا تھا, ہم اس کا جواب. جی میڈم. میں آپ کو اس کا جواب اس طرح دیتی ہوں کہ میرے سٹاف میں تقریباً 150 خواتین ہیں. جی. روزانہ وہ مجھے جو سٹارٹ ہوتا ہے نا, 1 گھنٹہ میں نے ان کو دیا ہوا, کوئی اپنے پرابلمز وغیرہ ہوں تو سب کی ایک ہی پرابلم ہوتی ہے, سانس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. سانس سے تکلیف ہے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں مجھے یہ بتائیں کیا ایشو کیا ہے. بھئی وہ ہمیں باہر نہیں جانے دیتی. اچھا. پہلے ٹھیک ہو گیا, نہیں جانے دیتی. وہ ہمیں جو ہے کھانا پکاتی ہوں, جو کچھ کرتی ہوں تو اس میں وہ نقص نکالتی ہیں, خوش نہیں ہوتی, مرچ زیادہ ہے, نمک زیادہ ہے. چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ, جب آپ گھر میں شادی نہیں ہوئی تھی تو کیا اماں نے کبھی نہیں سمجھایا آپ کو کہ بیٹے اس میں نمک زیادہ ہو گیا, یا ڈانٹ بھی دیا؟ کوئی برتن ٹوٹ جائے ڈانٹ پڑتی ہے, کوئی صفائی نہ کی ہوئی ہو ڈانٹ پڑتی ہے, نہیں پڑی کہ چلو جوتے پڑے ہوئے. تو میں نے کہا وہ کس کو آپ نے شکایت کی؟ تو میں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ہر مومن مسلمان کے 3 ماں باپ ہیں. پہلے ماں باپ جنہوں نے ان کو پیدا کیا, دوسرے ماں باپ شوہر کے ماں باپ یا بیوی کے ماں باپ, دونوں کے لیے وہ ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں, اور تیسرے ماں باپ اساتذہ کرام. جی. تو میں نے اسے کہا بیٹے مجھے یہ بتاؤ, اگر اس کو بھی آپ اپنی ماں سمجھو, ان کی ڈانٹ کو بھی ایسے ہی لو جیسے اپنی ماں کی ڈانٹ کو لیتے ہو, اور دل سے آپ ایسے سوچو کہ یہ میری ماں بیٹھی ہے, منہ سے نہیں دل سے, اور یہ نہیں کہ میں میاں کو دکھا رہی ہوں یا یہ کر رہی ہوں, نہیں. تو کیا کوئی رہے گی پرابلم؟ تھوڑی دیر چپ رہی, کہنے لگی مشکل تو ہے نا تھوڑا سا. میں نے کہا کیا مشکل ہے, سوچو کوئی مشکل نہیں, کیونکہ وہ ہم یہاں بٹھانا نہیں چاہ رہے. میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو بیٹے, ایک ایسی عورت جس نے بیٹا پیدا کیا, اس کو پالا پوسا, اس کو پڑھایا, اس قابل بنایا, کوئی بہترین انسان ہے اس وقت, اور اس نے اس کو تمہارے حوالے کیا. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ تم اس کو بالکل سائڈ پہ کر دو, یا ایک عورت کو عورت کا بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے, آپ اس گھر میں رہتے ہو, آپ کو اس کے ماحول کا پتا ہے. ماں کو راضی کرنا کتنا مشکل ہے, بہت آسان ہے. ان کی عزت کرو, ان کو یہ احساس دلاؤ کہ آپ کا بیٹا میں نے نہیں لیا, بیٹے نے آپ کو بہو بھی دی ہے, یہ پوتے پوتیاں بھی دی ہیں, یہ سارا کچھ دیا, یہ سب کچھ آپ کا. صرف اتنا سا احساس دلانا ہے, تھوڑی سی عزت دینی ہے. آپ ان کے پاس جا رہے ہو, ان سے اجازت لے کے چلے جاؤ. کچھ لا رہے ہو ان کے لیے بھی لے آؤ, اپنے لیے کپڑے خریدے, ماں کا بھی ایک جوڑا لے. مجھے بتاؤ, یہاں پہ تم لاکھوں میں تنخواہ لیتی ہو, کبھی اپنی ساس کو تحفہ دیا تم نے؟ کبھی اپنی ساس کے لیے اگر خود کھانا کھانے گئے ہو, ان کو کہا ہے کہ آپ ساتھ چلیں؟ نہیں کہا. اگر نہیں کہا تو کیا ان کے لیے کبھی کچھ لائے ہو؟ یہ چھوٹی باتیں ہوتی, اتنی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, لیکن آپ اس سے دل جیت لیتے ہیں. تو آج سے آپ اس کو میرا ہوم ورک سمجھو, آپ ایسا کرو, آپ جا کے اپلائی کرو. میں نے کہا آخری کام یہ کرو, اپنی ساسو ماں کے پاس 10 منٹ بیٹھو, کوشش کرو ان کو تھوڑا سا دبا دو, ان سے اچھی باتیں کر لو, ان کی طبیعت پوچھ لو, ان سے کہو آپ نے دوائی کھائی ہے, اور اگر آنٹی کہتی ہو تو آج سے امی جان کہنا شروع کر دو. آپ یقین کریں, صرف 15 دن کے بعد اس کی ساسو ماں اس کے ساتھ آئی, اور اس نے میرے ہاتھ چومے کہ میڈم آپ نے کیا جادو کر دیا, ہمارا گھر وہ جو ایک اکھاڑا بنا ہوا تھا آج وہ اس طرح ہوا ہے. میں نے کہا میں نے صرف ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا ہے کہ اگر ہم اس ماں کی عزت نہیں کریں گے نا تو اس کا بھی وہی عذاب ہے, نہ ہماری کوئی عبادت قبول ہے, نہ ہماری دعا قبول ہے, ہمارے رزق میں برکت ختم ہو جائے گی, اور اس دنیا میں بھی ذلالت ہے, آخرت میں بھی ذلالت ہے. تو اس لیے میں اپنی بیٹیوں کو, خاص طور پہ بہوؤں کے لیے یہی کہوں گی کہ ساس کو, جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, تھوڑے سا ہم وہی باتیں آ جاتی ہیں جو بچوں والی ہوتی ہیں. اچھا, میرا باقی سوال یہ تھا کہ اس میں کتنا کردار آپ دیکھتی ہیں ساس کا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو, وہ تھوڑی سی نا بے صبر ہو جاتی. میں اب دیکھتی ہوں نا, ایک بیٹا پہلے آپ کے لیے آ رہا ہے تو سیدھا ماں کے پاس آ رہا ہے, وہ لاڈ کر رہا ہے ماں. اب وہ آ رہا ہے تو وہ سیدھا اپنے گھر اپنے کمرے میں جا رہا ہے, وہ بیگم کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, تو اس سے ماں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا. تو یہ احساس تھوڑا ماں کو بھی وسعت کرنی چاہیے کہ پہلے وہ صرف بیٹا تھا, اب وہ شوہر بھی ہے, اب وہ باپ بھی ہے, تو اس کا پیار آٹومیٹکلی بدلے گا, تھوڑا سا ڈیوائیڈ بھی ہوگا, تو اس کو برداشت کر لے. تو ماں کو بھی برداشت کرنا چاہیے, اور اس کو بھی وہی عزت دینی چاہیے جو اس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے. تو یہ ہے تھوڑا سا ہمیں, میں خود عورت ہوں, میں سوچتی ہوں میرا ایک ہی بیٹا ہے, بہو اچھی نہ ملی تو اس نے بیٹا لے کے چلے جانا ہے, میں پھر اکیلا بڑھاپا میرا کیسے گزرے گا. میں سوچتی ہوں کبھی, پھر میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ جو بھی حق میں بہتر ہے, اللہ تعالیٰ, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں نا, میں اس میں صرف اور صرف بیٹے کو زیادہ ذمہ دار کرا دیتی. بیٹا ایسی عورت کو صرف اتنا کہہ دے, بی بی اگر تم نے میری ماں کی عزت نہ کی نا, چلو ٹرو اپنے گھر, جاؤ یہاں سے, میں دوسری بیوی لاؤں گا. میں آپ کو اس لیے لایا ہوں اس گھر کو جنت بناؤں, میری جنت کو تم جہنم بنا رہی ہو.
میری ماں کو تم کچھ نہیں سمجھتی تو میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میں جو کچھ کما کے لاؤں، جو کچھ کروں، مجھے تو سکون ہی نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے بیٹے کو بھی سکون نہیں ہوگا، اگر وہ گھر آئے گا ماں شکایت لگائے گی، بیوی شکایت لگائے گی، تو اس بیچارے کو کیا سکون ملے گا؟ اس کے لیے تو جہنم بن گئی نا۔ گھر تو ایک سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر ایک عورت یہ چاہتی ہے اس کا میاں جو ہے فرشتہ صفت ہو تو خود بھی ذرا حوروں والا کام کرے نا، گھر کو بھی ذرا جنت بنائے نا، تو کیسے آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے؟ اس میں ایفرٹ بہو کی ہے، ساتھ بیٹے کی۔ وہ نئی لڑکی ہے نا، اس نے اپنی جگہ بنانی ہے، اور کیسے بنانی ہے؟ صرف اخلاص سے۔ اللہ تعالی ہم سب بیویوں کے دلوں میں اخلاص لائے۔ یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمیں ہمارے اندر اخلاق ہے کیا؟ اخلاق کا مطلب ہی پختہ عادت ہے۔ اس اچھی ہم پختہ عادتیں اچھی کر لیں، اخلاق سیئہ کو ہٹا دیں، اخلاق حسنہ لے آئیں اندر۔ اچھی حسد، بغض، یہ بغض ہے نا، حسد ہے نا۔ ہم اگر اپنی ساس سے لڑ رہے ہیں، کس بات سے لڑ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا، وہ کہہ رہی ہے میرا شوہر ہے۔ بات تو صرف اتنی سی ہے، دونوں باتیں دونوں ٹھیک ہیں، باتیں ہیں بھی دونوں ٹھیک ہیں، لیکن وہ سوچے کہ میرے شوہر سے پہلے یہ اس کا بیٹا ہے۔ ماں سوچے اب میرے بیٹے کے 30 ساتھ سال اس کا کا جو شوہر ہے۔ یا 35 سال کا جو ٹائم اس نے اپنی ماں کے ساتھ گزارا ہے، وہ 2 سال اگر تمہاری شادی کے ہوئے ہیں تو وہ جو 2 ماں کے سال ساتھ ہو، ٹائم 10 سال گزارا ہو، ہے، اللہ کرے 100 سال ہو گزرے، یہ محبت پیار سب برقرار رہے۔ برقرار اس وقت رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے خامد جو ہے اس کا بھی دل بیزار ہوتا ہے۔ دیکھیں ماں جو ہے نا، یہ بیٹا بیٹی، ہم اولاد اپنے ماں باپ کے جسم کا حصہ ہیں، جی ایسے ہی ٹھیک ہے نا، یہ حصہ ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ دوریاں آ جاتی ہیں۔ یہ تمام بیبیوں کو میں بتاؤں گی، کہنا چاہوں گی، پیغام دوں گی کہ وہ انسان بنے، خدا کا خوف کریں، اس گھر کو جس میں وہ رہتی ہیں اس گھر کو جہنم نہ بنائیں، تھوڑا سا برداشت کریں۔ آگے سے ان کے اپنے بچوں کی بھی آگے دیکھیں، تربیت ہے اور کہنے کی معاملات ضرورت ہیں۔ نہیں ہے، یہ مقافات عمل ہیں، آپ کرتے جائیں، آپ بھرتے جائیں۔ لیکن اس ماں کا تو کیا قصور جس نے ساری زندگی کیا ہی کیا، اس کو آگے کچھ بھی نہ ملا، تو یہ پھر اس کی معافی نہیں۔ نہیں ہے۔